फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब ओहदा उन्होंने संभाला था तो उस मौके पर उनको ओहदा संभालने से रोकने के लिए जो कोशिशें हुई तब नाम आया था जनरल अजहर साहब का और जनरल फैज हमीद साहब का। तो वो था ना, लिखने वाले फिर मुबालगा आराई करते हो, कहते हैं ये तो वो था कि बस क्या बताऊं आपको। बीबीसी कहता है कि जवाद सईद साहब ने जो गलती की वो गलती बड़ी खौफनाक थी। इस थाने में इनको मुंतकिल किया गया। उसके बाद थाने के बाहर वही कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जमा हो गए। उन्होंने मुजाहिरा किया और इन रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब ओहदा उन्होंने संभाला था 2022 के इख्तिताम की जानिब, तो उस मौके पर उनको ओहदा संभालने से रोकने के लिए जो कोशिशें हुई, उन कोशिशों के बारे में मारूफ सहाफ़ी, तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने एक स्टोरी की। स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक या दो जर्नैल ऐसे हैं जिनके नाम क्रॉप अप हो रहे हैं। उन्होंने आसिम मुनीर साहब को, वो आर्मी चीफ साहब ना बने, इससे रोकने के लिए कुछ काम किया। अब स्टोरी कुछ इस तरह की थी जिसके आप स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी फैमिली का जो डाटा है उस तक रसाई हासिल की गई। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने किरदार अदा किया और उन लोगों ने जो किरदार अदा किया उन्हें कोई नंबर, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है या कोई और चीज, वो दे दी गई। अब नादरा में कोई कोड हो सकता है फैमिली ट्री के हवाले से, और वो देकर डाटा निकलवाया गया। और ये भी बताया गया उन दिनों में कि ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई फैमिली की, फैमिली मेंबर्स की, कहां सफर किया, क्या किया, और आसिम मुनीर साहब के बारे में मालूमात निकाली जाए, निकाल कर दी जाए और एक गल्फ में दोस्त मुल्क तक पहुंचा दी जाए। ये बात की गई और मकसद था कि आसिम मुनीर साहब के मसलक के हवाले से भी चीजें मालूम की जाएं कि ईरान तो ट्रैवल नहीं किया, और उनके नाम में जो सैयद है उस सैयद का मतलब क्या है, उनके नाम में जो शाह है उस शाह का मतलब क्या है। इस तरह की चीजों की कुछ लोगों ने छान फटक करने की कोशिश की। ये एजाज सैयद साहब ने स्टोरी दी। उस मौके पर एजाज सैयद साहब ने एक नाम लिया, और दो नाम लिए जर्नैलों के, लेकिन एक नाम जो था वो जरा ज्यादा प्रोमिनेंट होकर आ रहा था कि उन्होंने अपने करीबी अफसर का इस्तेमाल भी किया, और फिर सिलसिले में तफ्तीश हुई, वहां उस तफ्तीश से उस अफसर को हटाया गया, फिर एक और अफसर को लाया गया वगैरह। अब मुझे आपको एक चीज बतानी है। हमारे यहां अक्सर एक जुमला कहा जाता है, यानी अब नाम लिया जा रहा है साहिर शमशाद मिर्जा साहब का, कि आसिम मुनीर साहब की डाटा लीक में साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो अभी अपने ओहदे से रुखसत हुए हैं, उनका ओहदा ही खत्म हो गया जिस पर वो थे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वाले ओहदे पर, तो अभी रुखसत हुए हैं। यानी हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है ना कि अभी तो हाथों की मेहंदी भी सूखी नहीं, अभी तो मेहंदी का रंग गया भी नहीं, अभी तो लिखाई की रोशनाई सूखी भी नहीं, ऐसी मिसाल दी जाती है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो साहिर शमशाद मिर्जा साहब के साथ जो अलविदाई डिनर हुए या जो नाश्ते वगैरह हुए रिफ्रेशमेंट में, जिसमें सैंडविचेस वगैरह खाए होंगे, उनकी तो डकारें भी अभी नहीं गई होंगी, उन डकारों का टेस्ट भी बाकी होगा। तो एजाज सैयद साहब ने खबर दे दी है कि ये किरदार जो था ये साहिर शमशाद मिर्जा साहब का था, और एजाज सैयद साहब अब ये कह रहे हैं कि वो अब पहली बार बता रहे हैं कि ये किरदार अदा किया है साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने आसिम मुनीर साहब का डाटा चोरी करने में। एजाज सैयद साहब अब क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। वो था जब आसिम मुनीर का डाटा लीक हो गया। हाँ, याद है मैंने इनिशियली यहाँ पर रिपोर्ट किया था, तो यकीन किसी को नहीं आ रहा था कि एजाज क्या बात कर रहा है, और फिर वो बात साबित हुई। बात आज मैं आपको जो डाटा लीक की जो इब्तिदाई इंक्वायरी में जिन बंदों का नाम आया था, उनमें एक नाम साहिर शमशाद का। अब मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताता हूँ। जब एजाज सैयद साहब ने ये खबर पहले ब्रेक की थी ना कि ये सब कुछ हुआ, एक गल्फ के दोस्त मुल्क को ये भेजने की भी कोशिश की गई कि ईरान, पाकिस्तान, मसलक वगैरह वगैरह, तो उन्होंने किन का नाम लिया था? एजाज सैयद साहब ने बताया कि कुछ लोग हटाए गए, गिरफ्तार किए गए, तफ्तीश हुई, नादरा में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कुछ हुआ,
اور تب نام آیا تھا جنرل اظہر صاحب کا اور جنرل فیض حمید صاحب کا. 2 بندوں کے نام آئے، وہ کنفرم نام بتا رہا ہوں کہ تحقیقات کے دوران ان کے نام پراپ اپ ہوئے. فارمر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام بیچ میں پراپ اپ ہوا. فارمر لیفٹیننٹ جنرل فارمر آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کا نام بیچ میں پراپ اپ ہوا، کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ ان کے پاس انڈیویجول آئے، اور شاید ان دونوں آفیسرز کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا ڈیٹا لے رہے ہیں یا کیا. اور پھر فیض حمید صاحب جو تھے وہ شک کے دائرے میں ذرا زیادہ بھرپور انداز میں آتے تھے. فیض حمید صاحب تو پھر خیر گرفتار بھی ہیں، ان کے خلاف کئی معاملات پر کیس بھی چل رہا ہے. اس کیس کا سنا ہے کہ فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا، اور وہ کسی بھی وقت یعنی 48 گھنٹے میں بھی آ سکتا ہے اور 7 دن میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تو اب ایسے موقع پر اعزاز سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تھا ساحر شمشاد مرزا صاحب کا. یعنی بندہ عہدے سے اترا، وہ اپنی گفتگو میں خود کہتے ہیں کہ بس وہ اترے ہیں تو اب میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے سورس نے مجھے منع کیا ہوتا. تو سورس نے تو پہلے 2 اور جرنیلوں کا نام لیا تھا. اچھا ایک چیز کامن ہے، وہ دونوں بھی ریٹائرڈ تھے اور اب ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی ریٹائرڈ ہیں. تو یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو بہت طاقتور شخصیت بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے جنرل باجوہ کے معاملے میں یہ دیکھ ہی لیا ہے، جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں بھی ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے فیض حمید صاحب کے معاملے میں بھی دیکھا، جنرل اظہر کے معاملے میں بھی دیکھا، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اگر ایک لمحے کو مان لیجیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ اعزاز سعید صاحب کی بات درست ہو جائے کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی تھے، ممکن ہے تینوں ہوں. لیکن مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ساحر شمشاد مرزا صاحب اس عہدے پر کیسے رہ سکتے تھے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کور کمانڈر منگلا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، یا خبر تو یہ تھی کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا جب ان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں. تو پھر ساحر شمشاد مرزا صاحب کیسے اس عہدے پر رہے؟ ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں. بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا، جیسے میں آپ کو یہ تحریر دکھا رہا ہوں، کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کے والدین جب وہ چھوٹے تھے بہت کم عمری میں چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ساحر شمشاد مرزا صاحب نے جب آرمی جوائن کی تو وہ نا لکھنے والے پھر مبالغہ آرائی کرتے ہو، کہتے ہیں یہ تو وہ تھا کہ بس کیا بتاؤں آپ کو. تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب نے تو آرمی جوائن کرتے وقت ولدیت کے خانے میں پاکستان آرمی لکھ دیا تھا. ایسے لونڈے لپاڑے ہماری نون لیگ میں موجود ہیں کیوں کہتے ہیں ساحر شمشاد مرزا نے آرمی لکھ دیا ولدیت کے خانے میں، اور آرمی میں ان کی فائل بن رہی ہے، وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور کسی نے پوچھا نہیں اچھا آپ کے والد کا نام پاکستان آرمی تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب پاکستان آرمی مرزا ہی لکھ دیتے کہ کیا تھا. تو ایسے ہمارے ہاں لونڈے لپاڑے موجود ہیں. تو بہرحال ہیں تو ہیں، کیا ہو سکتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ اعزاز سید صاحب کی خبر درست ہو اور 1 جرنیل نہیں، 2 جرنیل نہیں، عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے 3 جرنیل کوشش کر رہے ہوں. لیکن پھر حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان میں سے 1 جرنیل صاحب جو ہیں وہ یہاں تک اس عہدے پر یہاں تک پہنچ گئے. حیران کن ہے. اس کے بعد ایک اور کہانی ہے، لیکن یہ کہانی بھی ایک سابق فوجی سربراہ کی ہی کہانی ہے. یہ جو جواد سعید صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیے بی بی سی کیا بتا رہا ہے. بی بی سی کہتا ہے کہ جواد سعید صاحب نے جو غلطی کی وہ غلطی بڑی خوفناک تھی. یہ فضائیہ کے سربراہ تھے، لیکن اپنے بھائی کو جو امریکہ میں ہے فضائیہ کی بعض خفیہ معلومات فراہم کر رہے تھے. کورٹ مارشل کے بعد قید کی سزا پانے والے پاکستانی فضائیہ کے سابق ایئر مارشل جواد سعید پر عائد الزامات کی تفصیلات کے حصول کے لیے ان کی اہلیہ کی عدالتی جنگ گزشتہ کئی مہینے سے جاری ہے. اسی دوران پاکستانی فضائیہ کی جانب سے بی بی سی کو بتایا گیا ہے کہ جواد سعید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی PAF کی حساس معلومات اپنے بھائی کو فراہم کرنے پر ہوئی. جواد سعید صاحب نے کچھ حساس معلومات اپنے بھائی کو دے دی. پاکستانی فضائیہ کے ایک ترجمان نے بی بی سی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ سابق ایئر مارشل یہ حساس معلومات امریکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق ایئر مارشل اپنے بھائی کو یہاں تک حساس معلومات فراہم کرتے تھے کہ میاں والی ایئر بیس پر کون کون سے جنگی جہاز کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ تمام تر ان کے خلاف معاملات چل رہے ہیں. ان کی اہلیہ جو ہیں
انہوں نے BBC سے بات کی اور الزام لگایا کہ ان کے شوہر کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ایک ایسا وائٹ پیپر لکھنے کے باعث عمل میں لائی گئی جس میں انہوں نے موجودہ ایئر چیف کی جانب سے اختیارات سے مبینہ تجاوز کرنے کا ذکر کیا تھا. یہ BBC بتا رہا ہے. اب یہ جواد سعید صاحب کون ہیں؟ آپ نے دیکھا تھا 2 روز پہلے مریم نواز شریف صاحبہ جو اسپیشل بچوں کے انسٹیٹیوٹ میں بات کر رہی تھیں، وہاں انہوں نے کہا کہ اسپیشل بچوں کی وجہ سے بڑی برکت ہوتی ہے، یہ باعث رحمت ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات و کرامات کی بارش ہوتی ہے. بات درست ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ایک ہمارے آفیسر ہے، فارمر آفیسر، جن کا نام میں نہیں لے سکتی کیونکہ اجازت نہیں ہے، ان کی ایک اسپیشل چائلڈ ہے. اب یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اسد صاحب نے اس بچی کا انٹرویو کیا تھا اور کیا ہوا تھا ایئر مارشل صاحب کے ساتھ. ان کی بچی جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ بابا کو مس کرتی ہے، بابا کے بارے میں کیا بات کرتی ہے. یہ وہ بچی ہے. یہ ایئر مارشل سعید صاحب کا کیس ہے. BBC کو اب یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ حساس معلومات دی تھیں. ان کی اہلیہ ایک یکسر مختلف بات کر رہی ہیں BBC سے بات کرتے ہوئے، اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے موجودہ ایئر چیف پر BBC سے بات کرتے ہوئے. اس ویڈیو کی آخری خبر، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف والے گرفتار کیے گئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، کراچی میں جو پریس کلب ہے اس کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرہ کیا. پولیس نے حلیم عادل شیخ صاحب، ان کے ساتھ داوا خان، معظم خان، یاسر بلوچ، انور مہدی، رضا یاسر اور دیگر کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو حراست میں لے لیا. PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور ان کے ساتھیوں پر جو الزامات ہیں کہ انہوں نے نقص امن پیدا کیا اور پریڈی تھانے میں ان لوگوں کو منتقل کر دیا گیا. عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس پر یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. اس تھانے میں ان کو منتقل کیا گیا. اس کے بعد تھانے کے باہر وہی کہ بہت بڑی تعداد میں کارکن جمع ہو گئے. انہوں نے مظاہرہ کیا اور ان رہنماؤں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا. اب ان کو ممکنہ طور پر کل عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.